أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرپور واقعہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کے سامنے قسط وار بیان کر رہا ہوں۔ اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم نے یہاں تک پڑھا اور سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کرنے کے بعد والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تھوڑا کھیلے کودے گا، جنگل کے میوے کھائے گا تو صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ دور چلا جائے گا تو مجھے اس کا غم رہے گا، دوسرا خطرہ یہ ہے کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے تسلی دی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر اعتبار کیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور لے جانے کے بعد کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس غم کے لمحے میں اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے غم کے لمحے میں وہیں کنویں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب تو اپنے ان بھائیوں کو اس عمل کی یاد دلائے گا، اور پھر وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے آپس میں مسابقت کی، دوڑ کا مقابلہ کیا، اور یوسف کو تو ہم بڑے محفوظ جگہ میں جہاں سامان رکھا تھا وہاں بٹھا کر گئے، لیکن اتفاقاً کوئی بھیڑیا ادھر آ دھمکا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ جب یہ دردناک خبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی تو گزشتہ جمعے کا ہمارا آخری سبق یہاں پہ پہنچا تھا، تو سیرت یعقوب انہوں نے جب یہ بات سنی، پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بالکل سامنے آپ کا کھڑے ہو جائیں، تھوڑا بندہ سائڈ پہ کہیں پڑھ لیتا ہے، بالکل سامنے آ کے تھوڑا
اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب یہ جھوٹی خبر یعقوب علیہ السلام کو سنائی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے، میں صبر کروں گا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور صبر بھی صبر جمیل، ایسا صبر جو بڑا اچھا صبر ہوگا اور جس میں کوئی جزا فضا اور شکوہ شکایت نہیں ہوگی، وہ کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس غم کے لمحے میں مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ۔ یہ بات انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کی، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں۔ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام فوراً فرماتے کہ وہ تو کنویں کے اندر پڑے ہیں اور تم یہ جھوٹ کر رہے ہو۔ انشاءاللہ آگے جا کر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی سناؤں گا، اشارہ یہاں کر دیتا ہوں۔ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کہ نانش ندیدی، بگفت احوال ما برک جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارہ میں بالا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ اے یعقوب علیہ السلام، مصر سے کرتا چلا تھا، آپ کو خوشبو آ گئی تھی، جب کنعان کے کنویں میں تھے اس وقت آپ کو خوشبو کیوں نہ آئی؟ فرمانے لگے گہے بر تارہ میں بالا نشینم، جب اللہ کی طرف سے اطلاع مل جاتی ہے ہم آسمانوں کی خبریں بھی بتا دیتے ہیں، گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور وہ نہ بتائے تو ہم اپنے حالات سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جناب قافلے والے آئے، قرآن بیان کرتا ہے، ذرا سننا۔ فرماتے ہیں وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنویں کے اندر، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلے والے آئے جو مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے گزرے۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا ایک پانی طلب کرنے والا بندہ آگے بھیجا، یار دیکھو کہیں پانی مل جائے، سفر میں ہیں، خود بھی پانی پینا ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے۔ ایک پانی کی تلاش کرنے والا بندہ اسی کنویں پر آ گیا۔ فادلا دلوہ، اور کنویں کے اندر اس نے ڈول ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، اسی ڈول کے اندر تم بیٹھ جاؤ، اب اگلا سفر شروع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں جو ہی اس نے ڈور کھینچا، دیکھا چمکتا ہوا یوسف۔ اس نے یوسف بے مثال تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی حیران رہ گیا اس نے یوسف کو دیکھ کر۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اچانک جب یہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ یوسف کا دیکھا، بے ساختہ بول اٹھا یا بشرا، ہائے خوشخبری۔ بے ساختہ جیسے بندہ چیخ پڑتا ہے نا خوشی میں، او میری قسمت کو دیکھو، میرے مقدر کو دیکھو، میرے وارے نہارے ہو گئے۔ یا بشرا، ہائے او میری قسمت، کیا رہی میری قسمت۔ ھذا غلام، یہ ایک بڑا خوبصورت لڑکا ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپایا پھر اس کو اپنا سامان تجارت سمجھ کر۔ بضاعہ اس مال کو بھی کہتے ہیں جو مفت میں مل جائے۔ انہوں نے کہا مصر جا رہے ہیں کاروبار کی غرض سے، یہ چاند جیسا ایک لڑکا مل گیا ہے،
اسے بھی غلام بنا کر وہاں بیچ دیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اپنے سامان کے اندر، اپنی جمع پونجی کے اندر، مال تجارت کے اندر یوسف کو بھی شامل کر لیا۔ دیکھو نا اللہ کے فیصلے، تھا تو پیغمبر کے گھر پیدا ہونے والا شہزادہ، باپ بھی پیغمبر تھا، دادا اسحاق بھی پیغمبر تھا، پردادا ابراہیم بھی پیغمبر تھا، پیغمبروں کی لڑیوں میں پیدا ہونے والا آج غلام بنا کر مصر کی طرف لے جانے لگا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپا لیا۔ کس سے چھپا لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں جس نے پکڑا اس نے باقیوں سے چھپا لیا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے دفتروں میں نا جب کوئی رشوت لیتا ہے نا کیا کرتا ہے، سائڈ دے آ کے دے دے، ایسے ہی کرتا ہے نا، سائڈ دے آ کے دے دے، دوسروں کو نہ پتہ چل جائے، ان کو بھی حصہ دینا پڑ جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی مال جو کا پھر ایسے چھپانا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہیں قافلے والے باقی مجھ سے حصہ نہ مانگ لیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، ارے قافلے والوں سے چھپا تو لیا، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے نا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالی جاننے والا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ ایک مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، میں نے وہ پڑھا تو جھوم اٹھاؤں، انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ تو ہمارے حضرات کہتے ہیں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، بالکل ایسا ہی جملہ ہے۔ کہنے لگے بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، ذوق کے ساتھ بولے نا سارے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، پیسوں کا ذریعہ، پیسے کمائیں گے۔ بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اور اللہ تو ہے شاہ زمن۔ واللہ علیم بما یعملون، رب کہتا ہے جو مرضی کرتے رہیں، میں اس کو زمانے کا بادشاہ بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو سیڑھی تھی نا یوسف کی، ترقی کی طرف جو جا رہی تھی۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر بیچ ڈالا پیغمبر کے بیٹے کو، اللہ بیچ ڈالا پیغمبر کے بیٹے۔ وَشَرَوْا، شراء کا معنی خریدنا بھی آتا ہے، بیچنا بھی آتا ہے، یا بیچنے کے معنی میں۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، گھٹیا قیمت کے بدلے میں، کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، وہ کھوٹے سکے کیا تھے؟ فرمایا چند درہم تھے جو گنے چنے تھے۔ توجہ کرنا، ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پاس کوئی چیز ہو مثلا 500 روپے کی، اور ابھی وہ 500 روپیہ جو ایکسپائر ہو گیا آج کل نہیں چلتا، اگر مجھے بندہ وہ 500 روپیہ دے اور مجھے کہے کہ یہ چیز دے دو تو میں دوں گا؟ نہیں۔ کھوٹے پیسے جو رائج نہیں ہیں ان کی چیز بدلے میں کون دیتا ہے؟ چاہے وہ کھوٹے 500 کے بجائے ایسے 50 نوٹ مجھے دے دیے جائیں، میں کہوں گا ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کھوٹے سکوں کے بدلے میں کیوں یوسف کو بیچا؟ اس کا ان کو کیا فائدہ؟ ابھی تو جب کنویں سے نکالا تو خوش ہو رہے تھے، بڑا نفع کمائیں گے، اب کھوٹے سکوں کے بدلے کیوں بیچا؟ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں تم نے یوسف کو نہیں دیکھا نا، یوسف کے مقابلے میں جتنی قیمت بھی لائی جائے اس کی حیثیت کھوٹے سکوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھی۔ یوسف کی قیمت کو اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے میں چند پیسے، تھوڑے پیسے، سکے نہ لو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میری آیات کے بدلے میں
تمہیں کوئی کہے آیت کا ترجمہ غلط بیان کر تجھے 1,00,000 روپے دوں گا، وہ 1,00,000 روپے نہیں لاکھوں روپے بھی دے دے، ان کی کوئی حیثیت ہے اللہ کی آیتوں کے مقابلے؟ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں یوسف کے مقابلے میں جو سکے لیے نا، وہ چاہے جتنے زیادہ بھی ہوں، مجھ اللہ سے پوچھو تو بشراؤ بثمن بخس، وہ گھٹیا سکے تھے، دراہم معدودہ، وہ چند درہم تھے جن کے بدلے میں پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کو فروخت کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ کچھ گپیں بھی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا واقعہ یوسف میں گپیں بڑی مشہور ہیں، 2 گپیں بھی آپ کو مختصر سی سنا دوں، گپوں کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن نشاندہی کے لیے۔ ایک پہلی گپ کہ جب برادران یوسف آئے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا جناب بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں سے ملاقات کی، اور تسا کھاتا ہے میرا یوسف؟ انہاں کھا اسی کھاویے تو اللہ سان 14ویں صدی دے مولویوں وچوں اٹھاوے اتھے رکھ۔ واہ بھائی بھیڑیے بڑے سمجھدار ہے۔ تو ایک یہ بالکل جھوٹ سری بہتان ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں۔ ایک اور گپ بھی ہے کہ یوسف جب مصر میں آئے اور بیچے جانے لگے تو ایک بڑھیا اٹی لے کے آ رہی تھی، سنیے نا یہ گپ بھی۔ اس بڑھیا سے پوچھا اب تو کیوں لے کے جا رہی اٹی، اور اٹی کے بدلے میں تو کوئی نہیں دے گا؟ اس کہا مجھے پتہ ہے کوئی نہیں دے گا، میں چاہتی ہوں دن قیامت کے میرا نام یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ اگلے نے کہا صدقے جاما تو سبحان اللہ جاؤں، سب جھوٹ ہے، سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ پیغمبر بننے والا ہے کہ اس کے خریدار ہم ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا خریدار بننا کوئی اچھا کام ہے کہ میں پیغمبر کو خرید کے لے آؤں اٹی کے بدلے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کیا ہے؟ گپ اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ خیر وشروا بثمن بخس، چند سکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا، دراہم معدودہ، وکانوا فی من الزاہدین، اور وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے تھے۔ مال مفت جو ملا تھا، کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، جب مفت میں جو مل گیا تھا ان کا کیا لگا تھا، جتنے مل گئے ان کا نفع ہی سمجھا انہوں نے، اور انہی سکوں کے بدلے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کا معنی بے رغبتی کرنے والا۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی زاہد کہتے ہیں۔ زاہد کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبت ہونے والے، دنیا سے بے رغبت ہونے والے۔ کہنے لگے، ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا زہد اس کو کہتے ہیں جی کہ جب بندے کے پاس مال آ جائے تو کھا لے شکر کرے، نہ آئے تو صبر کرے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اس کو زہد نہیں کہتے، یہ تو جانوروں کا بھی یہی حساب ہے، ان کے آگے چارہ ملے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو کیا کرتے ہیں، کوئی احتجاج تو وہ نہیں کر سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، زہد اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا جی پھر آپ بتائیں زہد کس کا نام ہے؟ توجہ کرنا، کہا زہد اس کا نام ہے نہ ہو تو صبر کریں، اور جب ہو تو پھر دوسروں پر خرچ کریں، صرف اپنا پیٹ نہ بھریں بلکہ کیا کریں، دوسروں پر بھی کیا کریں، خرچ کریں، اس چیز کا نام ہے زہد۔ خیر وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بیچ ڈالا مصر کے اندر۔ اب جس نے خریدا اگلی حالت ہی شہری زندگی، فرمایا وقال الذی اشتراه، میں نے شروع میں عرض کیا تھا جہاں آزمائش آئے گی وہاں انعام بھی آئے گا۔ کنویں میں پھینکا، اللہ کی طرف سے تسلی آئی، بازار میں بیچا، فوراً اللہ کی طرف سے تسلی کون سی؟ سننا، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کو سبحان اللہ۔ مصر کی زندگی کے اندر ترقی کی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ جس بندے نے خریدا یوسف علیہ السلام کو، یوسف کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا یہ بچہ غلام بنانے کے قابل نہیں، یہ تو بیٹا بنانے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے گھر میں بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا جس کو منڈی سے خرید کے آ رہے ہیں، یہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔
مرزا کہتا کہ میں بھی نبی ہوں، اور چبل جہان کے نبیوں کے چہرے بچپن سے اللہ ایسے روشن بناتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ کانی آنکھ والا کبھی نبی بن سکتا نہیں۔ اس نے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ بیوی سے کہنے لگا اس کی جگہ بڑی عزت والی تیار کرنا، غلاموں والی کوٹھڑی کے اندر اس کو نہیں ٹھہرانا بلکہ شاہی محل کے اندر اس کو ٹھہرانا ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں امید ہے، مجھے امید ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، مملکت کے امور میں میرا تعاون کرے گا۔ او نتخذہ ولدا، یہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہم اپنا بیٹا سبحان۔ توجہ کرنا، بڑی پیارا جملہ ہے اس میں آگے، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا، وہ کیوں کہہ رہا تھا اس کی ٹھکانے والی جگہ اچھی بنا، وہ کیوں کہہ رہا تھا اس کو بیٹا بنا لیں گے، رب کہتا ہے مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ کریم نے یعقوب کے گھر سے اٹھا کے، کنویں سے نکال کے، مصر کی منڈی سے اور بازار سے نکال کے اپنے یوسف کو رہائش کا اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ یہ وہ نہیں کہہ رہا تھا، اس سے کہلوایا جا رہا تھا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین کے اندر ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ کنویں کے اندر یوسف کے دل میں بات ڈالی تھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ شرمندہ ہوں گے، تجھے عزتیں دوں گا، اور عزت کی پہلی سیڑھی مصر کے اندر میں اللہ نے ٹھکانہ عزت والا عطا فرما دیا۔ اور دوسری سیڑھی فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آگے علوم نبوت میں عطا فرمانے والا ہوں۔ یہ تو ٹھکانہ اچھا دیا نا، آگے علم بھی عطا فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو دنیا والوں، اے اسلام آباد کے مسلمانوں، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ ہی غالب ہے اپنے امر پر، اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر۔ قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ کا نام محبت سے لو، کون ہے قدرت رکھنے والا؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی غالب ہے اپنے امر پر، اپنے ارادے پر۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ تمہیں واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تمہارا یقین پیدا ہو جائے اللہ اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پھر جب میرا یوسف جوان ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ادھر کھا رہے ہیں باپ کے گھر میں جنگل کی بوٹیاں، اور یوسف شہزادوں کی طرح یہ شاہی میوے کھا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پس جب پہنچ گیا نا اپنی جوانی کو، اشدہ جوانی کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم عطا کیا، نبوت عطا کی، اور علم شریعت بھی عطا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی جزائیں دیا کرتے ہیں۔ توجہ کرنا اور آخری باتیں ذرا غور سے سننا۔ جب یوسف جوان ہوئے تو اللہ نے تاج نبوت پہنایا۔ ایسے ہی اللہ اپنے ہر نبی کو جوانی کے عالم میں جب وہ کمال کو پہنچتے ہیں اس وقت تاج نبوت عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی کو بھی اللہ نے 40 سال میں تاج نبوت پہنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ جوانی والی یہ جو عمر ہوتی ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ 20 سال سے 40 سال کے درمیان والی، یہ وہ عمر ہوتی ہے جو ناسمجھوں والی ہوتی ہے، اور اس عمر کے اندر انسان کئی غلطیاں کرتا ہے، اور یہ عمر اللہ نبی کی لوگوں کو دکھاتے ہیں
اس عمر کے اندر بھی دیکھو میرے نبی کتنے پاک اور کتنے صاف تھے، اور ان کی صفائی والی چادر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ ایسے اچھے کردار والا نبی ہو سکتا ہے اور کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ زور سے بولو، کون لایا؟ حضرت، زور سے بولو، کون لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ کیوں؟ میرے نبی کے جوانی کے دوست تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو عمر میرے نبی نے گزاری ہے نا، یہ میرے ساتھ مل کے گزاری ہے، اور اس عمر کے حصے میں ایک دھبا بھی نبی کے کردار پہ ابو بکر کو نظر نہیں آیا۔ آج ہمارے ملک میں آج سے 2 دن پہلے اب تک ٹی وی چینل پہ ایک ملعونہ وکیل خاتون نے کہا کہ ابو بکر نے انصاف نہیں کیا، اس پر 1000 بار لعنت ہو، کہو بے شک، بے شک، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اور میرے نبی فرماتے میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے آگے کوئی دلیل مانگی، کوئی سوال کیا سوائے ابو بکر کے، جب میں نے اس کے سامنے اسلام کا اظہار کیا اور اپنی رسالت کی دعوت دی، ابو بکر صدیق وہ واحد شخص ہے جس نے بغیر کسی دلیل کے مطالبہ کیے میرے اوپر ایمان لایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کے پاس بیٹھی ہیں اور رات کا وقت ہے، آسمان کے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ، ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کس کی ہیں؟ کہا وہ تو عمر کی ہیں۔ وہ تو کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں۔ کہا میرے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی پاک میں عائشہ ابو بکر کا کیا پوچھتی ہے، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں، اللہ ہی دے گا دن قیامت۔ جیسے ابو بکر کا اسلام مقروض ہے، آج ملک پاکستان کے ٹی وی چینل پر، چھپ کر نہیں، ٹی وی چینل پر اور پوری دنیا کے سامنے اس ابو بکر کو ظالم کہا جائے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ان کی زبانوں کو روکا جائے جو ٹی وی چینل پر آ کر خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کا نام لے کر اور ان کے بارے میں یوں تبصرے کریں کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور انہوں نے بی بی فاطمہ کا حق مار لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بات چونکہ وقت بھی نہیں ہے لیکن مختصر میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے ملتا تھا، تاکہ سمجھ تو ہو نا، ہمارے ساتھی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جو مال فے ملتا تھا بغیر مقابلے کے، جو کافروں سے مال ملتا تھا وہ صرف اللہ کے رسول کا حق، وہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ آپ اس سے اپنے گھر کا خرچہ غریب و مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت ہیں، جو میرے نبی کی لخت جگر ہیں، نبی پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئیں۔ حضرت فاطمہ آئیں ابو بکر صدیق کے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حصہ ملے گا۔ ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ہماری میراث مال و دولت نہیں ہوتا، ہماری میراث علم ہوتی ہے، اور جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نبی کی میراث علم ہے، مال ان کا وقف ہے۔ ویسے ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ نے اللہ کے نبی کی اس بات کو جب سنا وہ واپس چلی گئیں، دوبارہ انہوں نے مطالبہ نہ کیا۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر ٹی وی چینل پہ کہہ دیا کہ ابو بکر نے ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا آسان جواب میں یہ عرض کروں، آسان جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا اگر حق تھا تو نبی پاک کی زوجہ حضرت عائشہ